بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام معزز حاضرین اور سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی اور سامعین، حق تعالی جل شانہ کا سلام ہو ہم سب پر کہ جو اللہ جل شانہ کے فرمان پر ہم سب لوگ یہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور اس لیے بھی جمع ہوئے ہیں کہ آج اس لیلۃ البرات میں جب ہمارا رب ہمیں پکارے کہ تم میں ہے کوئی جو اپنی مغفرت چاہتا ہو، ہے کوئی جو مجھ سے رزق چاہتا ہو، ہے کوئی جو مجھ سے اپنی زندگی میں برکت چاہتا ہو، تو ہم بھی اپنے رب سے، اپنے رب کے اس صدا پر، اس آواز پر، اس دعوت پر اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں اور عرض کریں کہ اللہ ہمیں وہ سب کچھ چاہیے تیرے رحم کرم اور فضل سے کہ جو آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں۔ یہ سب کچھ جب تک خدا کی توفیق نہ ہو اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ ہم ایک ساتھ جمع ہوں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ سلام ہو ہم سب پر کہ حق تعالی جل شانہ نے ہم کو، ہمارے لیے بھی اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایک جگہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے عزیز بھائیوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما خلق اللہ اول نوری، کہ اللہ جل شانہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، اور حق تعالی جل شانہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کے نور کو اپنے ایک مخصوص نور سے، اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا۔ یہ بات اکثر و بیشتر مشائخ الظام سے بھی سنتے آ رہے ہیں، اور ان کی نقل کرتے ہوئے میں بھی اکثر یہ بات کہتا ہوں اور سنتے بھی آ رہے ہیں کہ حق تعالی جل شانہ کا نور تو سارے ہی نور مخصوص ہے۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رب ہے، وہ رحیم ہے، غفور ہے، غفار ہے، ہر نور اس کا مخصوص ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کے لیے یہ کیوں فرمایا کہ ہم نے اپنے ایک مخصوص نور سے اپنے محبوب کے نور کو تخلیق فرمایا؟ اس کی توجہ زمانہ بعید میں یہ بھی مشائخ الظام نے بیان کی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام صفات کے نور میں برسا برس غرق کر کے رکھا، بھگو کر رکھا، اس کیفیت پہ رکھا کہ اگر وہ غفور ہے تو غفور کے نور میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اس سے مماثلت کے ساتھ برسوں رکھا، ہزاروں برس۔ اور جب ساری کی ساری صفات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آ گئی تو یہ مخصوص نور ہو گیا۔ مگر سچ بات یہ ہے، جہاں تک میری سوچ ہے، کہ یہ کم علمی کی دلیل ہے کہ ہم کسی بات کو پریکٹیکل کریں اور اس کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ فرمایا کہ ہم نے ایک مخصوص نور سے، ایک
اپنے محبوب کے نور کو تخلیق فرمایا۔ اس کا مقصد یہ کہ کوئی خاص بات ضرور ہے یا اللہ کو اپنا ایک نور سب سے زیادہ پسند ہے۔ آئیے آج ہم اسی نور پر بات کرتے ہیں۔ جن حضرات کی سمجھ میں نہ آئے وہ کبھی بھی مغرب کے بعد آ کر خانقاہ میں اپنے اس مسئلے کو سمجھ سکتا ہے۔ حق تعالی جل شانہ نے فرمایا کہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى الی العرش الرحمن فیسأل بہ خبیرا، کہ پاک ہے وہ ذات، وہی ذات ہے جس نے 6 دنوں میں اس ساری کائنات کو اور جو کہ اس کے اندر اور باہر ہے سب کچھ تخلیق فرمایا، بنا دیا اور اس پر اپنے عرش کو بچھا دیا۔ ثم استوى الی العرش، اور اس پر انتہائی شان اور شوکت کے ساتھ رحمان کی حکومت قائم ہو گئی۔ اور اس رحمان کی حکومت جس طرح قائم ہوئی اور جو اس کی شان و شوکت تھی وہ تو اس سے پوچھو جو اس سے باخبر ہے۔ اب باخبر تو صرف وہی نور ہے جو اللہ جل شانہ نے اپنے ایک مخصوص نور سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا۔ دوسری جگہ حق تعالی جل شانہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا ذکر ہی نہیں کیا بلکہ عملاً اس ساری کائنات میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار سے، اس نور سے جو اللہ کا نور ہے، یہ ساری کائنات مہک رہی ہے۔ میں یہاں عرض کر دوں کہ حق تعالی جل شانہ نے اپنے نور رحمانیت کے نور سے، الرحمن رحمان کی نیت کے نور سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا۔ کیونکہ اللہ جل شانہ کو یہ نور اس قدر پسند ہے کہ جب معراج کی شب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حبیب کچھ دیر توقف کیجئے کہ آپ کا رب نماز ادا کرتا ہے۔ اور جب گفتگو ہوئی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے میرے حبیب آپ اللہ کے لیے کیا لائے ہو، اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کہ آپ سمجھ رہے تھے کہ ہم وہی نماز ادا کر رہے ہیں جیسا کہ انسان نماز ادا کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے میرے حبیب، ہم نے آپ کے آنے کی خوشی میں آج تمام صفات پر اپنی رحمت کی چادر اوڑھ لی ہے۔ جس پر ہمارا رحم ہوگا اس پر اگر ہم غضب بھی نازل کریں تو رحم آگے آگے ہوگا، اور جب رحم ہو جائے گا تو پھر غضب نازل نہیں ہوگا، ہمارا غضب اور عتاب بھی رحمتوں میں بدل جائے گا۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ تمام صفات پر رحم کی چادر اوڑھ لی گئی ہے، کیونکہ اللہ کو خود بھی پسند ہے اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب بیت المقدس میں جب تمام انبیاء علیہ السلام کا اجتماع تھا اور اس کی نماز دوگانہ ادا کرنی تھی تو جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کے لیے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ کہ میرے نبی ہم آپ کو بھیج رہے ہیں مگر رحمت للعالمین بنا کر۔ تو جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان مشائخ ان انبیاء علیہ السلام سے
کہ جو اپنی نبوتوں کا اور اپنے معجزات کا ذکر کر رہے تھے کہ اللہ نے ہمیں خلیل بنایا، اللہ نے ہمیں کلیم بنایا، تو آخر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین بنایا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور الرحمن سے وابستہ ہے، رحمانیت کے نور سے وابستہ ہے، اسی لیے آپ کو وہ لقب دے کر بھیجا کہ میں رحمت للعالمین ہوں۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے اس کی حرمت کو تسلیم کرتے ہوئے آپ کو اپنا امام بنایا۔ حق تعالی جل شانہ نے جب بھی سلام کی بات کی ہے تو خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا ہے۔ آپ کے علم ہوگا کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تو جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اس آیت کو کھڑے ہو کر لیجئے، کیونکہ اگر یہ کسی اور نبی پر اترتی تو ان کی امت گمراہ نہ ہوتی۔ اکثر لوگوں کا خیال اور کتابوں میں یہ بھی ہے کہ یہ بسم اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر اتری ہے، ایسا نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر صرف بسم اللہ اتری ہے کہ شروع اللہ کے نام سے، اور الرحمن الرحیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوئی۔ تمام 1,24,000 تقریباً انبیاء علیہ السلام بسم اللہ سے ہی کام چلاتے رہتے، جو بھی کام کرتے بسم اللہ کر کے کرتے۔ جب جنات کی ملکہ بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے یہاں آنے کی دعوت دی تو بلقیس نے کہا کہ اگر آپ مجھے بلا رہے ہیں تو جیسا میرا شاندار تخت ہے جس پہ میں بیٹھتی ہوں، اگر ویسا ہی تخت آپ بنا لیں یا اس سے بہتر تو میں آنے کو تیار ہوں۔ آپ نے اس کو کہا کہ ہاں آ جاؤ، اور جنات سے پوچھا کہ تم میں کوئی ایسا جن ہے کہ بلقیس کے وہاں سے چلنے سے پہلے اس کے تخت کو یہاں پہنچا دے؟ ایک جن نے کہا کہ ہاں سلیمان علیہ السلام میں یہ کام کر سکتا ہوں، کیونکہ بلقیس جنات کی ملکہ تھی اور چند لمحوں میں اس نے خود 1000 میل کا یمن سے لے کے اور بیت المقدس آنا تھا، اور اس چند لمحوں سے اس سے بھی کم وقت میں تخت کو بھی آنا تھا۔ تو اس جن نے یہ کام کر دکھایا کہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس تخت کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بتائی ہوئی جگہ رکھ دیا، جو کہ بلقیس پہچان بھی گئی تھی۔ تو بلقیس کوئی خود جن نہیں تھی، بلکہ حضرت ادریس علیہ السلام یا حضرت شعیب علیہ السلام ہی کی اولادوں میں ہے، انسان ہے۔ تو جب یہ سارا واقعہ ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس جن سے کہ تمہیں یہ طاقت، یہ صلاحیت کیسے پیش آئی، کیسے آ گئی ہے تم میں یہ صلاحیت؟ اس جن نے کہا کہ جس وقت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس بسم اللہ لے کر آئے تھے تو میں نے بھی وہ سن لیا تھا، اور اب میں جو بھی کام کرتا ہوں بسم اللہ پڑھ کر، بسم اللہ کہہ کے کرتا ہوں، لہذا دوسرے اجنہ سے مجھ میں یہ صلاحیت زیادہ ہے۔ مگر جب جناب جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لے کر آئے تو آپ نے فرمایا کہ اس کو اپنی امت کے تصدق میں، اپنی امت کے احترام میں کھڑے ہو کے لیجئے، کہ جس کو اگر اللہ یہ سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی اور نبی کو دیتے تو ان کی امت گمراہ نہ ہوتی۔ اس بات کی یہ دلیل ہے
کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اپنے کاموں میں، وہ جو قرآن پڑھے، روزہ رکھے، گھر سے نکلے، اٹھے بیٹھے، جب بھی، وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بسم اللہ کو کھڑے ہو کر قبول فرمایا۔ اس میں دو صفتیں، شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان اور رحمت والا ہے، رحمان اور رحیم کا ذکر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ خود رؤوف الرحیم ہے، وہ رحمان ہے۔ رحمان تو وہ سب کے لیے ہے، مگر رحیم اس کے لیے ہے جو اس سے اس کا رحم چاہتا ہو۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ جل شانہ کو اس قدر محبت اور اس انسانیت سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحم کا ذکر کیا تو اپنے آپ کو رحمت سے منسوب کیا۔ آپ نے اپنی مخلوق کو بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بتایا کہ اے لوگو، میں تم سے تمہاری ماؤں سے 70 گنا زیادہ تم سے پیار کرتا ہوں۔ یہ رحم ہے اللہ کا۔ جیسے ایک ماں کے رحم کا ہم کو نہیں پتہ چلتا کہ کتنی مہربان ہے، تو اللہ جل شانہ کی مہربانی کا ہم کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں؟ غرض کہ یہ بات ثابت ہو رہی ہے، اور اس کی اور بہت ساری بھی دلیلیں ہیں۔ یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کو اپنا نور، مخصوص نور رحمان کا نور ہے، اور اس رحمان کے نور سے ہی رحمت للعالمین کے نور کو پیدا فرمایا۔ اس لیے اللہ کو یہ نور سب سے زیادہ پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جب بھی کوئی گنہگار معافی چاہتا ہے کہ اللہ میری توبہ ہے، مجھے معاف فرما دے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی اس ادا سے اتنے خوش ہوتے ہیں کہ آسمانوں میں اعلان کراتے ہیں کہ آسمانوں کو چراغاں کر دو، روشن کر دو کہ آج میرا بندہ پلٹ کر میری طرف واپس آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ سے بہت بہت خوش ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اس سے توبہ کرتے رہیں۔ اس کی رحمت ہر وقت جوش میں رہتی ہے، کیونکہ اس نور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کی شخصیت پیدا فرمائی۔ تو جس کی نظر ہر وقت اپنے محبوب پر ہو، وہ ہر وقت محبوب سے متعلق تمام اشیاء پر محبت ہی کی نظر کرتا ہے، رحم اور فضل ہی کی نظر کرتا ہے۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی شخص ضرور پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس قدر محبت کا اظہار فرمایا کہ جب بھی کوئی میرے حبیب پر ضرور پڑھتا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم، تو ہم جواب میں اس پر محبت کی نظر کرتے ہیں، رحم کی نظر کرتے ہیں، اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جو بھی آپ نے اس سے پہلے سنا ہے، تو میرے عزیز بھائیوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اقدس دراصل رحمانیت کے نور سے بنا ہوا ہے، اور رحمان کا نور دراصل حق تعالیٰ جل شانہ کی ذات گرامی کا نور بھی ہے۔ اس لیے وہ تمام صفات جو ذات گرامی میں ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ کی بردر چاہت موجود ہیں۔ لہٰذا وہ سارے نام جو صفاتی نام حق تعالیٰ جل شانہ کے ہیں، وہ سارے کے سارے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ اگر رؤوف ہے تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم رؤوفن ہیں، اگر اللہ رحیم ہے تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم رحیمن ہے۔ مگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ٹھکانہ کیا ہے کہ اللہ نے اپنے نام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے۔ کہیں وہ رحمت للعالمین ہے، کہیں وہ وجہ رحمت ہیں، کہیں وہ مخصوص نور ہے۔ بہت تعریف اللہ تعالیٰ نے کی، مگر بالآخر
لقد جاءکم رسول من انفسکم حریص علیکم ما عنتم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دو نام عطا فرما دیے کہ مومنین کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ ہی رؤوف ہے، محمد مصطفیٰ ہی رحیم ہے۔ کہ قرآن کی میں نے آیت پڑھی، اس آیت کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے احادیث مبارکہ میں کہ جو شخص اس آیت کو ایک دفعہ پڑھ لے 24 گھنٹے اس کی موت واقع نہیں ہوگی۔ اگر کوئی چاہے کہ ساری عمر زندہ رہے تو روز ایک دفعہ اس آیت کو پڑھ لے، 24 گھنٹے اس کو موت نہیں آئے گی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، حق تعالی جل شانہ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت اور پیار ہے کیونکہ اللہ کو اپنا نور عطا کا، رحم کا، رحمانیت کا اس قدر پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معراج کی شب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب رحم کی چادر اوڑھی، رحمانیت کی چادر اوڑھی، تو یہ بھی فرما دیا کہ میرے حبیب اس رحمت کی چادر اوڑھنے کے بعد ہم نے ساری زمین کو آپ کی امتیوں کے لیے مسجد بنا دیا ہے، اور ہم 50 وقت ہم دعوت دیتے ہیں کہ آپ کے سارے امتی میری بارگاہ میں آ سکتے ہیں، حاضر ہو سکتے ہیں 50 وقت، جو کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 کرائے ہیں۔ اور اب ہم کہتے ہیں کہ نماز فرض ہے، واجب ہے۔ فرض اور واجب تو میرے عزیز بھائیوں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، مگر سچ بات یہ ہے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ بارگاہ الہ میں اس طرح حاضر ہوتا ہے کہ جب وہ سجدے میں سر رکھتا ہے تو حق تعالی جل شانہ کے قدموں پر، اللہ کے پیروں پر اپنی پیشانی رکھتا ہے۔ خود حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں کہ میرے حبیب جب آپ کا کوئی امتی سجدے میں سر رکھتا ہے تو اس کی پیشانی کی گرمی اور پسینے کو ہم اپنے پیروں پر محسوس کرتے ہیں۔ حیران کن اور تعجب خیز بات ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے پیار کا دم تو ضرور بڑھتے ہیں، عاشقان رسول بھی کہتے ہیں، عاشق الہی بھی کہتے ہیں، مگر جب نماز کا وقت آتا ہے تو سب سے زیادہ ہم ہی چوری کرتے ہیں۔ کہیں ہمیں وضو کرنا بھاری ہوتا ہے، کہیں اپنے رب کے سامنے جھکنا بھاری ہوتا ہے، اور واضح وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول سے پیار کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ادا کرتے ہوئے ہم ڈرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جس اللہ نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام عطا فرمایا کہ اس ساری کائنات کو اللہ نے پیدا ہی اس لیے فرمایا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمانا تھا، اور خود اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ میرے حبیب ہم نے جب اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہا تو ہم نے سب سے پہلے آپ کے نور کو پیدا فرمایا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کا نور رحمان ہے، رحمانیت ہی کی حکومت قائم ہوئی ہے، اور رحمت للعالمین آپ کا لقب دیا ہے، اور بالآخر آ کر قرآن نے اپنا رؤوف اور رحیم کا نام بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا ہے۔ ایک ایسے نبی کی اولاد میں ایک ایسے ہی تحفہ کے زمین کا ہر خطہ ہمارے لیے مسجد بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب تمہارے امتی جدھر یہ سوچ کر نماز پڑھے گا کہ میرا رب ادھر ہے، میں اس کے لیے ادھر ہی ہوں۔ جس امتی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میرے حبیب آپ اپنے امتی سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے گناہوں پر نادم تو ضرور ہوں مگر اس کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ کیوں مایوس یوں نہ ہوں کہ اللہ جل شانہ کو بخش دینا، معاف کر دینا بہت اچھا لگتا ہے، جیسے کہ ہم پڑھتے ہوئے دعا بھی پڑھتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ ہم اللہ سے سمجھتے ہیں کہ وہ معاف فرماتے ہیں، تو حق تعالی جل شانہ کا رحم
کرم اور فضل ہمارے حال پر اس طریقے سے ہو گیا ہے کہ جب ہم سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے اور ہمیں ندامت ہوتی ہے کہ ہم نے یہ نہیں کرنا تھا، ابھی اس نے توبہ نہیں کی، زبان سے اقرار نہیں کیا، مگر جب وہ سوچتا ہے کہ اس سے غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس وقت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے اس رحم کرم اور فضل پر کہ جس نے ہمیں نماز ایک ایسی چیز عطا فرمائی کہ جس کے لیے فرمایا گیا ہے کہ اگر انسان کو سکون مل سکتا ہے تو نماز اور اللہ کے ذکر میں مل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہمارا عتاب اور عذاب بھی نازل ہو تو دو لوگوں پر ہمارا عتاب اور عذاب رحمتوں میں بدل جاتا ہے، اور وہ لوگ ہیں کہ جن کا دل نماز یا مسجد میں لگا ہو، یا پھر وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہوں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں نماز کی اس لیے پابندی کرنی ہے کہ بالآخر ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اس کی بارگاہ میں تو ہم اب بھی حاضر ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ وہ تو ہمیں دیکھتا ہے، ہم اسے نہیں دیکھ پا رہے، لیکن جس دن ہم اسے دیکھ پائیں گے اس دن ہم کیا کریں گے، شرمندگی کا کیا حال ہوگا۔ اس وقت ہم پچھتائیں گے کہ ہم نے اپنے رب کو رکوع اور سجود کیوں نہیں کیا، جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت نامہ، ایک تحفہ اللہ کا دیا ہوا اس کی امت کو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا، ہم نے اس کے ساتھ کیا اشر نشر کر کے رکھا ہے۔ سارے کاموں کے لیے ہمارے پاس فرصت ہے، مگر نماز کے لیے نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اب رہی توفیق کی بات، لہذا انسان جو سستا اور ہلکا اور سب سے ویسا کام ہے وہی شروع کرے۔ جو سب سے زبان پہ ہلکا ہو وہ قیمت میں، وزن میں بہت زیادہ ہوتا ہے، لہذا ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز اور درود میں ایک واضح فرق یہ ہے کہ نماز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے تو آپ پر جنت کو واجب کر دیا ہے، اس کے بعد بھی پھر آپ ساری رات رکوع اور سجود کرتے رہتے ہیں، آپ کے پاؤں پر ورم آ جاتی ہے، تو آپ کیوں یہ مشقت اٹھاتے ہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، جس رب نے مجھ پر یہ رحم کرم اور فضل فرمایا ہے، میں کیا اس کا شکر بھی ادا نہ کروں؟ غرض کہ نماز شکر بھی ہے اللہ کا، اور نماز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کیوں ہے؟ کہ جب نماز میں آپ ہوتے تھے اپنے رب کی اب تجلیات کو آپ دیکھا کرتے تھے، مگر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایسا نہیں کر رہے۔ ہم آج تو دیکھ نہیں رہے، مگر بہرحال کل کو ہم دیکھیں گے۔ تو حق تعالی جل شانہ نے کہ دو عمل ہیں، ایک وہ عمل جو ہمارا انسانوں کا عمل ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، وہ ہے نماز۔ اور نماز بھی یہ نہیں کہ جب چاہے منہ اٹھا کے پڑھ لی، نہیں، نماز کو بر وقت قائم کرنے کا حکم ہے، پڑھنے کا نہیں، قائم کرنے کا حکم ہے، کیونکہ اس میں بندگی بھی ہے اور اس میں عبادت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان اور جن کو پیدا کیا مگر عبادت کے لیے۔ وہ عبادت کیا ہے؟ یہ انسان اور جن چاہے تو نماز پڑھ لے، چاہے تو نہ پڑھے، یہ نماز کے وقت کا اور ہر چیز کے وقت کا انتظار کرتا ہے۔ ظہر کی نماز پڑھ لی، اب وقت عصر کے وقت کا انتظار ہے۔ یہ انتظار جو ہے یہ عبادت ہے جو صرف انسان اور جن کرتے ہیں، باقی اس کائنات کی کوئی چیز انتظار نہیں کرتی، ہر چیز اپنی محور میں چل رہی ہے۔ اور دوسری بات کہ انتظار کیا عبادت کی،
اور جب بر وقت نماز پڑھی تو بندگی ادا ہوئی۔ اگر ہم اس کو لاپرواہی سے پڑھیں کہ ظہر کی نماز عصر میں، عصر کی مغرب میں، یا پانچوں ایک ساتھ پڑھ لی، تو یہ اپنے دل کو بہلانے کے لیے تو ٹھیک ہے، بحالت مجبوری تو ٹھیک ہے، کسی وجہ سے قضا ہو گئی تو وقت پہ پڑھ لو، مگر سچ بات یہ ہے کہ جان بوجھ کر نماز سے کے ساتھ یہ لاپرواہی بہرحال اللہ کو پسند نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ آتا ہے۔ کیوں غصہ آتا ہے؟ کہ یہ اس کے محبوب کی سنت ہے جس سے ہم لاپرواہی کر رہے ہیں۔ ہماری نمازوں سے اللہ تعالیٰ کا کچھ بندہ بگڑتا نہیں ہے، مگر غصہ اس لیے آتا ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پسندیدہ چیز تھی جس سے ہم لاپرواہی برت رہے ہیں۔ اور دوسری بات جو درود کی بات ہے، یہ سنت الہیہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی امت کے لیے دعا کی ہے، آج بھی کر رہے ہیں، اور جب تک اللہ بخش نہ دے اپنی امت کے لیے دعائے خیر فرماتے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نماز پڑھی، کبھی درود نہیں پڑھا۔ کبھی کسی نے پوچھا صحابہ نے کہ ہم کیسے درود پڑھیں، تو آپ نے بتایا کہ ایسے پڑھو، مگر خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا۔ تو درود پڑھنا، درود بھیجنا تو اللہ کی سنت ہے، اور نماز پڑھنا محمد مصطفیٰ کی سنت ہے۔ میرے عزیز بھائیو، نماز تو ایک ایسی چیز ہے کہ ہماری الٹی سیدھی حرکتوں سے پامال بھی ہو سکتی ہے، مگر درود ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ کے عمل کو کسی صورت کوئی پامال نہیں کر سکتا۔ اللہ کی سنت ہے درود پڑھنا۔ جو شخص درود پڑھتا ہے اپنے رب کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، اور ہم اس سے بھی اس محترم بات سے بھی ہم لاپرواہی کریں تو یہ ہمارے لیے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آقا کی سنت بھی ادا کریں اور اپنے رب کی بھی سنت ادا کریں، جس نے ان دو سنتوں کو مضبوطی سے تھام لیا، دین اور دنیا میں اللہ اور اس کا حبیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ضامن ہو جائیں گے۔ دین اور دنیا اور عقبہ کے تمام معاملات میں اللہ جل شانہ اس بندے کے ہر کارساز بن جائیں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نماز کی تبلیغ کا تو مجھے حکم نہیں ہے، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں جی یہ تو واجب ہے، یہ تو فرض ہے۔ بھائی فرض تو کپڑے پہننا بھی ہے، واجب تو طہارت کرنا بھی ہے۔ نہیں، یہ تحفہ الہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، آپ نے تمام مشقتیں اٹھا کر اس کو ادا کیا اور فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک لی ہے۔ اس سے ہم منہ پھیریں گے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے منہ پھیر لیں گے، معاذ اللہ۔ اور درود حق تعالی جل شانہ کا عمل ہے، اللہ کی سنت ہے۔ اگر ہم اپنے رب سے نہیں کہیں گے کہ اللہ جو تو چاہتا ہے وہی ہم بھی چاہتے ہیں، مگر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کہ تیرے محبوب کو بھیج دے سکیں، بس آپ ہی جس طریقے سے آپ کے ملائکہ، آپ اپنے ملائکہ کی طرف سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر محبتیں، تحفے، عظمتیں اور حرمتیں بھیج رہے ہیں، اسی طریقے سے ہماری طرف سے بھی ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرمائیے۔ یہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم کا یہ ترجمہ ہے کہ اللہ جو آپ چاہتے ہیں وہی میں بھی چاہتا ہوں، بس آپ مدد فرمائیے میری بھی، جیسا کہ آپ مدد فرما رہے ہیں ملائکہ کی، وہ ملائکۃ یصلون علی النبی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، درود کو ہرگز نہ چھوڑو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھو، مگر کوئی ایک وقت بھی بنا لو۔ میں نے دیکھا ہے اکثر لوگ درود چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، مگر درود کی پابندی نہیں کرتے۔ اگر کوئی شخص ایک دن اس کو ٹائم مل گیا تو اس نے 1000 دفعے پڑھ لیا،
اور دوسرے دن ٹائم نہیں ملا تو اس نے 200 دفعہ نہیں پڑھا، اس نے درود کے ساتھ بدتمیزی کی اور اس بدتمیزی کا بدلہ اس کو ملے گا، تکلیف میں آ جائے گا، کسی مصیبت میں آ جائے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو درود کے تابع کر لیں، چاہے وقت کے اعتبار سے کہ ہم 24 گھنٹے میں سے 5 یا 10 منٹ نکال لیں کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، مگر ہم یہ 10 منٹ یا 5 منٹ اپنے رب کے سنت ادا کرتے ہوئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے، یا پھر احادیث مبارکہ میں جو سب سے کم تعداد آئی ہے 313 کی، تو 313 مرتبہ درود پڑھیں، کیونکہ اس کے لیے احادیث میں آتا ہے کہ جو شخص 313 مرتبہ روز درود پڑھتا ہے، عرش الہی پر ایک کتاب ہے جس کے چاندی کے اوراق ہیں، اس میں اس شخص کا نام لکھ دیا جاتا ہے، جو کہ بروز حشر جنت کے 8ویں دروازے پر رکھی جائے گی، اور پکارنے والا ان سب لوگوں کو پکارے گا کہ یہ درود پڑھنے والے سب کے سب میدان حشر سے ادھر آ جائیں، گویا ان کا حساب کتاب بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے 313 دفعہ زیادہ سے زیادہ 10-12 منٹ میں پڑھا جاتا ہے، تو اس کی پابندی کریں۔ اور سب سے بہترین وقت ہوتا ہے رات کو سونے سے پہلے کا، کہ آدمی سوتا ضرور ہے، اور رات کو پڑھنے کا یہ بھی فائدہ ہے کہ رات کو فضا میں گناہوں کی آلودگی کم ہوتی ہے، رات کو پڑھنے کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کو نیند آ رہی ہوتی ہے مگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہوتا ہے، تو نیند اور موت چھوٹی بڑی بہنیں ہیں۔ جب موت آتی ہے تو جب بھی نیند آتی ہے، تو اگر ہم اس کے عادی ہو جائیں تو جب موت کا وقت ہوگا تو انشاءاللہ العزیز ہماری زبانوں پر اللہم صلی علی سیدنا محمد ہوگا۔ اور کاش کہ اللہ تعالیٰ جب ہم کو اٹھائے تو ہماری زبان پر کلمہ ہو اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے یہ زبان درود پڑھتے ہوئے ہمارا وقت آخر ہو، تو بس سمجھ جائیے کہ وعدے کے نیارے ہو گئے۔ تو رات کے وقت سونے سے پہلے درود پڑھنے کی کئی فضیلتیں ہیں، تو ہم بہرحال سوتے ہیں، کبھی 8 بجے سوئیں گے، کبھی 12 بجے سوئیں گے، کبھی رات کو 4 بجے سوئیں گے۔ تو جب ہم رات کا سونا سوئیں، اب بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو رات کو ڈیوٹی کرتے ہیں، اب وہ صبح سوئیں گے، تو رات کا سونا جب بھی سوئیں پہلے 313 دفعے چل کے پھر کے اٹھ کے بیٹھ کے کسی طرح بھی ادا کر لیں، اور پھر اب سارے دن جو بھی وہ درود پڑھتا ہے چل کے پھر کے کتنا بھی درود پڑھے گا وہ اس اکاؤنٹ میں جمع ہوگا، اس نے اپنے آپ کو درود کے تابع کر لیا۔ اب جو درود کا حشر ہوگا وہ پڑھنے والے کا بھی ہوگا، اور اگر ہم نے درود کو اپنے تابع کر لیا تو جو ہمارا حشر ہوگا وہ درود کا بھی ہوگا۔ تو ذرا خیال رکھیے کہ ہمیں پابندی تو بہرحال کرنی ہے، پابندی کرنی استقامت کے ساتھ اور مداومت کے ساتھ۔ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ عمل بہت محبوب ہوتا ہے، اور اگر درود پڑھیں تو یہ تو عمل الہی ہے۔ اللہ اس بندے سے کیا، ہم خود بھی اس شخص سے خوش ہوتے ہیں جو ہماری ہاں میں ہاں ملاتا ہو۔ تو جب ہم اپنے رب کی ہاں میں ہاں ملائیں گے تو ہمارا رب ہم سے کیوں نہیں خوش ہوگا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس رحمان نے اپنے نور سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا، آپ کا ظاہر اور باطن رحمت للعالمین بنایا، آپ کو اپنے نام عطا فرما دیے، رؤوف الرحیم ہے محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سب کے بعد حق تعالی جل شانہ نے اپنی محبوبیت کے صدقے میں، اس محبوبیت کی وجہ سے کہ بہت پیارے محمد الرسول اللہ سے، کہ جب معراج کی شب آپ تشریف لائے تو آپ نے اس شعبان کے مہینے کو فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ اللہ نے فرمایا رمضان میرا مہینہ ہے، کہ ساری دنیا شب برات کو اس میں جاتی ہے، قبرستانوں میں جاتی ہے، سارے جاتے ہیں، جانا بھی چاہیے، مگر بڑے تعجب کی بات ہے کہ
کہ قبرستان کے مردے جو ہمارے ہیں وہ تو ہمارے گھروں پر آتے ہیں، ہم قبرستان جاتے ہیں، کیا عجیب بات ہے۔ برات کی رات ہے یہ، برات چھٹکارے کی رات۔ جہنم میں جو ارواحیں ہیں ان کی بھی چھٹی ہو جاتی ہے، انہیں بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ جاؤ جہاں دل چاہے گھومو پھرو۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ارواح جس گھر میں اس کی میت اٹھی ہے اس گھر میں آ کر اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں سے جو اس میں گھر میں رہتے ہیں گھروں میں داخل نہیں ہوتی ہے، گھر کے باہر سے آواز دیتی ہے، نام لے لے کر پکارتی ہے کہ اے فلاں چھوڑ دو اس دنیا کو، یہ بیکار جگہ ہے، نماز پڑھا کرو اور جلدی آ جاؤ، ہم بہت خوش ہیں، ہم بہت آرام سے ہیں، سب کو صدا آتی ہے۔ اور اگر وہ اس کے مکین، اس کے عزیز رشتہ دار وہ گھر چھوڑ کے کہیں اور چلے گئے ہیں تو پھر وہ روح اس جگہ جاتی ہے جہاں اس نماز جنازہ ہوئی ہوتی ہے، اور یہاں وہ روحیں صبح تک، مطلع الفجر تک وہ روحیں رہتی ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اگر ہم اپنے گھروں میں رہتے ہوئے درود شریف پڑھیں تو یقین جانیے کہ جو ہماری ارواح ہمارے گھروں پر آئیں گی وہ بھی ضرور پڑھنے لگیں گی۔ اللہ کا عمل ہر شخص پر، ہر اس مخلوق پر جس کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات پر واجب ہے کہ جب کوئی شخص درود پڑھتا ہو اور اس درود کی آواز اس کے کان میں چلی جائے تو اس پر بھی درود واجب ہو جاتا ہے۔ ہم جب اپنے گھروں میں زور سے درود پڑھتے ہیں وہ در و دیوار جو اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں یہ سب چیزیں زندہ ہیں، یہ در و دیوار زندہ ہیں، اور زندہ ہونے کی یہ دلیل ہے کہ ان کی ایک عمر ہے، یہ عمر کے ساتھ چل رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ یہ در و دیوار کھڑے کھڑے ہی راکھ بن جائیں گے، مٹی بن جائیں گے، ان کی زندگی ہے، یہ زندہ ہے۔ تو جب ہم درود پڑھتے ہیں تو یہ در و دیوار ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ ہم جہاں بھی درخت کے نیچے درود پڑھیں گے وہ درخت ہمارا ساتھ دے گا، درود پڑھے گا۔ اسی طریقے سے جب ارواح تک ہماری بات پہنچتی ہے تو وہ تمام ارواح ہماری طرف متوجہ ہوتی ہیں، اور جب ہمیں دیکھتی ہیں کہ ہم درود پڑھتے ہیں تو ارواح بھی ہماری ساتھ درود پڑھتی ہیں۔ تو وہ تمام بھائی میرے جو اس میں آج کے دن قبرستانوں میں جاتے ہیں، اگر وہ یہاں سے گھر جائیں تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ درود کی حرمت اور برکت بھی جائے گی۔ اور ہم لوگ، میرا ہمیشہ سے طریقہ ہے کہ جب بھی میں درود پڑھنے لگتا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ ہم 3 دفعے یا کچھ دفعے کلمہ اور بسم اللہ پڑھ کر اپنے مشائخ الزام کو، اب جیسے اس محفل میں ہر مکاتب فکر کے لوگ بیٹھے ہیں، وہ سہروردی بھی ہیں، چشتیہ بھی ہیں، قادری بھی ہیں، نقشبندی بھی ہیں، ہر سلسلے کے لوگ یہاں موجود ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے سلسلے کے مشائخ الزام اور بزرگان دین جتنے بھی ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو تمام ہمارے پیر، ہمارے جتنے بھی سلسلے کے مشائخ الزام بزرگان دین ہیں ان کو ثواب پہنچاتے ہیں، شہدائے کربلا کو ثواب پہنچاتے ہیں، اور اس رات کو اسپیشلی ہم ان کو بھی ثواب پہنچاتے ہیں کہ یہاں جتنے بھی لوگ ہیں، کہ ہمارے وہ سارے لوگ کہ ہمارے والدین اس دار پانی سے کوچ کر چکے ہیں، ہمارے بہن بھائی، عزیز رشتہ دار، جان پہچان کے احباب جو بھی اس دار پانی سے کوچ کر چکے ہیں، ہم ان کو بھی اس رات کو ثواب پہنچاتے ہیں۔ تو یقین جانیے کہ جب ہم ثواب پہنچانے کے بعد درود پڑھتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ جب کوئی کسی کو ثواب پہنچاتا ہے اس کی روح ثواب پہنچانے والے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ تو جب تمام ارواحیں ہماری طرف متوجہ ہوں گی، ہم درود پڑھتے ہوں گے، تو سب کے سب پر واجب ہوگا کہ وہ بھی درود پڑھیں۔ جب تک ہم درود پڑھیں گے وہ بھی درود پڑھیں گے، اور وہ بھی ہمارے لیے دعائیں کریں گے، ہم بھی ان کے لیے دعائیں کریں گے۔ سارا کچھ حدیث اور قرآن کی روح سے ہی بیان کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے ہم صرف نظر کرتے تھے، ہمیں ہمارے
علماء نہیں بتاتے تھے، پتہ نہیں کیا بات ہوگی، خود ان کی بھی سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ بہرحال آہستہ آہستہ اللہ جل شانہ نے خود ہی فرمایا کہ ہم نے قرآن حکمت پیدا کی ہے، اس کو پڑھو، اس پر عمل کرو اور اس میں غور اور فکر کرو۔ جتنا بھی غور اور فکر کرتے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے یہ انمول رتن، انمول تحفے ہم تک آشکارا ہوتے جائیں گے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم قرآن کو پڑھا کریں، اس میں فکر کیا کریں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا فرمان ہے کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے لگتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھنے لگتا ہوں۔ تو ہمیں قرآن بھی پڑھنا چاہیے، ضرورت ہے اس بات کی، غور اور فکر بھی کرنا چاہیے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ایسے علماء حضرات جو کسی صوفی بزرگ سے بیعت نہیں ہیں، ان کی بات کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہے، کیونکہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں جو وہ جانتے ہیں وہ تو سطحی باتیں ہیں۔ اگر غور اور فکر کریں گے، کسی روحانی شخص کا ہاتھ پکڑیں گے تو پھر سوچ سمجھ بدل جائے گی، قرآن کی حکمت بدل جائے گی۔ اور اگر ہم کو پڑھنے کی طاقت نہیں کہ ہم احادیث مبارکہ پڑھیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی فطرت کو پڑھنے لگیں۔ انسان خود چلتا ہوا اللہ کا انمول رتن ہے، بے مثال چیز ہے۔ یہ وہ انسان ہے جس کی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے بہترین نشو و نما پہ انسان کو پیدا فرمایا۔ میرے والد محترم فرمایا کرتے تھے کہ اس ساری کائنات کو اگر سمیٹ دیا جائے تو ایک انسان بنتا ہے، اور اس انسان کو بکھیر دیا جائے تو ساری کائنات بنتی ہے۔ خود حق تعالی جل شانہ نے اس انسان کی تعریف اس طریقے سے فرمائی کہ میں نے اس انسان کو اپنی پوری توجہ سے بنایا، میں نے اس انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، اور سب سے زیادہ تعریف تو اللہ تعالیٰ نے یہ کی ہے انسان کی کہ میں نے اس انسان کو اپنی وجہ پر بنایا، اپنی صورت پر بنایا۔ اس انسان کے اندر تو بڑی صلاحیتیں ہیں۔ تو اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے ہی پہچانا اپنے رب کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس انسان کے بارے میں کہ اے لوگوں، میں زمین و آسمان کی وسعتوں میں نہیں سما سکتا، میں عرش اور کرسی میں نہیں سما سکتا، اور نہ میں کہیں دکھائی دے سکتا ہوں۔ اگر میں دکھائی دے سکتا ہوں تو قلب مومن میں دکھائی دے سکتا ہوں، اور اگر میں سما سکتا ہوں تو قلب مومن میں سما سکتا ہوں۔ ان ساری تعریف کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہے، آپ دیکھیے کہ انسان چیز کیا ہے۔ اگر یہ انسان اپنی فطرت کو پڑھنا شروع کر دے تو یہ سارا دین، یہ سارا قرآن انسان کے لیے پیدا کیا گیا ہے، قرآن کے لیے انسان پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ اللہ جل شانہ نے اپنے ذات گرامی کے لیے انسان کو پیدا فرمایا۔ قرآن اس کی مددگار ہے، مدد کرے گا، مگر آپ اگر اپنی فطرت کو پڑھنا شروع کر دیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی فطرت کو سمجھیں گے۔ جتنا ہم اپنے آپ کو پڑھیں گے، سمجھو دین اور دنیا کو قرآن اور احادیث پڑھیں گے۔ جب ہم اپنے آپ کو سمجھیں گے تو اللہ جل شانہ کی شان گرامی کو سمجھیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس کے لیے ہمیں کسی صوفی بزرگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر چیز کا معلم ہوتا ہے، ہر چیز کا معلم ہوتا ہے۔ تو جب تک وہ معلم ہمیں نہ ملے جو اس جہانوں کی بات کرے جو ستاروں سے آگے ہیں، اس وقت کی بات کرے جو ہمارے علم میں نہیں ہے، اس وقت تک ہمارا علم قابل اعتبار نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہم یہ سب کچھ ہمارے پاس وقت تو ہے نہیں، اب ہم بڈھے تو ہوتے کہاں سے پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ اور صوفی حضرات کا تو پتہ نہیں کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک جملہ اور بھی ہے،
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے تو بڑی سختی فرمائی ہے اور فرمایا کہ جس کا پیر کوئی نہیں ہے اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ اللہ توبہ اللہ معاف فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، پیر ہمیں مل نہیں رہا، کہیں آپ ڈھونڈیں گے 360 یوں تو پیر کسی کو بھی بنا سکتے شریعت کی روح سے، کہ وہ شخص جو اعلان گناہ نہ کرتا ہو، وہ شخص جو صاحب شریعت ہو، شریعت پر چلتا ہو، اٹھنا بیٹھنا شریعت کے مطابق ہو، اعلان گناہ نہ کرتا ہو، اس سے بیعت ہوا جا سکتا ہے، اس سے مرید ہوا جا سکتا ہے۔ مگر بہرحال ہمیں صوفیہ کی ضرورت ہے۔ ہم لوگوں تو بزرگان دین کے قصے سن کے ہر گلی کوچے میں داتا صاحب کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں، جنید بغدادی کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں، بابا اور داتا کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں، حالانکہ ان سے کہیں زیادہ طاقتور لوگ آج موجود ہیں، مگر اس کے لیے ہم کو اپنے من کے صفائی کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ہونہار ہوں گے تو ہر شخص کی نظر ہم پر ہوگی، اور اگر ہم ہونہار نہیں ہوں گے، تخریب کار ہوں گے، ہم تو بزرگوں کے پاس جاتے ہی اس واسطے ہیں کہ سارے نوکری لگ جائے، بچے شرارتی ہیں وہ ان کی شرارت سے باز آ جائیں، بچے پڑھتے نہیں، دنیا کے کاموں میں ان اولیاء اللہ کے جان کوٹ کے رہتے ہیں، جو دنیا چھوڑ کر بیٹھ گئے ہیں ان سے دنیا ہی مانگتے ہیں ہم جا کر۔ مگر میرے بھائی، ہم سب کو شوق تو ہے، اللہ سے پیار تو ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو ہے، ہمیں اس بات کا خوف تو ہے کہ ہمارا کوئی پیر نہیں تو ہمارا پیر کہیں شیطان ہی نہ ہو جائے، ڈرتے ہیں، ہمیں سب اس بات کا خوف ہے۔ دنیا کی ضرورتیں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، مخمصے بھی ہیں، بہت سارے دین جو کہتے ہیں دنیا میں رہنا آسان کام نہیں ہے، بے شمار ضرورتیں بھی ہیں، لہذا کیا کریں؟ ہم تو جب اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو آخرت کی کم دنیا کی زیادہ مانگتے ہیں، کوئی بزرگ مل جائے اس کی جان کو ٹک جاتے ہیں، مگر دین کوئی نہیں مانگتا، آخرت کوئی نہیں مانگتا، اپنے من میں اپنے دل میں اللہ کے پیار کی روشنی کوئی نہیں مانگتا، مگر چاہیے تو ہے، انکار کسی کو نہیں ہے، مل جائے تو سبحان اللہ، مل جائے تو کیا بات ہے، مگر پھر اب کریں کیا؟ صوفیہ کرام ہمارے سامنے نہیں ہیں، ہمارا حال خراب ہے، تخریب کاریاں اور مسلکی تخریب کاریاں اس حد تک ہو گئی ہیں کہ ایک عالم دین کہتا ہے کہ یہ جائز ہے، دوسرا کہتا ہے ناجائز ہے۔ اب یہ ہمارے لیے ایک مخمصہ کھڑا ہو گیا کہ اب بتاؤ کریں تو کیا کریں، کس سے بیعت ہو جائیں؟ ایک کے بزرگوں کو دوسرا بلا کرتا ہے، دوسرے کے مشائخ کو تیسرا بلا کرتا ہے، عجیب مخمصے کی آپ سب جانتے ہیں۔ ان سب حالات سے ہم اور آپ سب کے سب گزرتے جا رہے ہیں۔ اب کیا کیا جائے، کیا طریقہ کیا جائے کہ ہماری دنیا اور آخرت سب کچھ سمر جائے، ہماری بھی سمرے، ہمارے اہل و عیال کی بھی سمجھے، سب کی بات سب کی سمجھ میں آ جائے، سب کو کچھ نہ کچھ مل جائے، دین دنیا آخرت اور قبر سب مل جائے، پیر بھی مل جائے، ایک راہ بھی مل جائے، ہماری دعائیں بھی قبول ہوں، ہم پر خدا کا کرم اور فضل بھی ہو، ہمارے سب دین دنیا کے کام بھی سمر جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل اور اس کی عنایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ جب اچھائی ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی، مگر انسان اچھائی کی تلاش میں بہرحال رہے گا۔ ہر گنہگار کو اپنے رب سے بہت پیار ہوتا ہے، عبادت گزار کو تو اپنی عبادتوں پہ ناز ہوتا ہے، مگر گنہگار کو اپنے اللہ سے بہت پیار ہوتا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالی نے فرما دیا کہ میرے بندے، تو جو توقع لے کر مجھ سے ملے گا میں ویسے ہی پیش آؤں گا تیری ساتھ۔ تو ہم ہر گنہگار اپنے رب سے رحمت کی توقع رکھتا ہے، مگر ہم کو بہت ساری چیزوں میں دنیا بھی چاہیے، قبر بھی چاہیے، آخرت بھی چاہیے، سبھی کچھ چاہیے، اس کے لیے اب کیا کیا جائے؟ اللہ کو معلوم تھا کہ ایک ایسا وقت آئے گا، اسی وقت کے لیے
اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرے حبیب ہم جو شخص آپ پر درود پڑھے گا، پابندی سے پڑھے گا، استقامت اور مداومت کے ساتھ پڑھے گا، تو درود خود رہنما ہے، درود خود رہبر ہے، درود رد بلا بھی ہے، درود معرفت بھی ہے اور عرفانیت بھی ہے، درود تزکیہ نفس بھی ہے، درود عیش و عشرت کا نام بھی ہے، درود کی وجہ سے انسان کے درجات بھی بلند ہوتا ہے، درود خداوند عالم کی نظروں میں انسان کی قدر و قیمت پیدا کرتا ہے، درود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں محترم ہو جاتا ہے، درود ہر وہ چیز ہے جو ہمارے علم اور اطلاع میں ہے، اور ہر وہ چیز ہمارے بھلائی کی آخرت اور دنیا اور قبر کی ہے کہ جس سے ہم لابلد ہیں، ہم نہیں جانتے کہ ہمیں کل کو کس چیز کی ضرورت ہوگی۔ تو جو چاہے کہ میں ہر جگہ سرخرو ہوں، جو چاہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست کرم ہمارے اوپر قائم رہے، جو چاہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کاملہ ہمارے شامل حال رہے، اس کو چاہیے کہ درود شریف کو اختیار کرے۔ کسی درود پڑھنے والے کو کسی پیر کی ضرورت نہیں ہے، خداوند عالم خود اپنے بندے کی مدد فرماتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں قدسی میں فرمایا جاتا ہے کہ جو شخص 1000 دفعے روز درود پڑھ لے، 1000 دفعے روز درود پڑھ لے، پھر دین دنیا آخرت اور قبر کے تمام معاملات میں وہ بے فکر ہو جائے کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے ضامن ہو جاتے ہیں۔ تو 1000 دفعے درود پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ بہت زیادہ، آدھا گھنٹہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم، سب سے چھوٹا درود، سب سے پہلا درود ہمارے درود اول ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو تعلیم فرمایا، آدم علیہ السلام نے جب پڑھ کر 3 یا 10 دفعہ پڑھ کر ہماری اماں کو، اماں حوا کو ان کے مہر میں عطا فرمایا۔ تو درود اول بھی ہے، ابو الدرود بھی ہے، ام الدرود بھی ہے، اور اس درود کی فضیلتیں بھی بہت ہیں۔ اور بھائی درود تو اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم ہے۔ اب کما صلیت علی ابراہیم کہو تو درود ابراہیمی، عدد ما فی علم اللہ کہو تو درود سعد۔ درود کی کنڈیشنز ہیں ساری کی ساری، کنڈیشنل درود ہے، مگر درود ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ تعالی ہم سب کو درود شریف پڑھنا آسان فرمائے، توفیق فرمائے، اور جو درود پڑھیں اس کی برکتوں سے اللہ تعالی ہمیں اور ہماری اولادوں کو مالا مال فرمائے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث سے ماخوذ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو شخص 10 دفعہ صبح اور 10 دفعہ شام درود شریف پڑھتا ہے، ہم اس درود کی برکت کو، شیخ نے فرمایا جو 10 دفعہ صبح 10 دفعہ شام درود شریف پڑھتا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ ہر وقت وضو سے رہے، کیونکہ اللہ کے پیار کی نظر ہر وقت اس کی طرف رہتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو 10 دفعہ صبح 10 دفعہ شام درود شریف پڑھے، تو اس درود کی برکت کو ہم اس کی 4 نسلوں تک قائم رکھیں گے، 4 نسلوں تک قائم رکھیں گے۔ تو آج اگر ہم اپنی اولاد کو بہتر مستقبل دینا چاہتے ہیں تو عملی طور پہ تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو ادب کرنا سکھا دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد طویل عمر ہو، بلند وقت ہو، دولت مند ہو، تو اس کو ادب کرنا سکھا دیجیے۔ اگر اپنے بچوں کو آپ نے ادب کرنا سکھا دیا، اب اس کی عمر زیادہ ہوگی، پیسے والا ہوگا اور انتہائی ہونہار بھی ہوگا، بلند وقت ہوگا۔ تو میرے عزیز بھائیو، حق تعالی جل شانہ کی سنت ادا کرتے ہوئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود پڑھیں گے۔ میں معذرت چاہتا ہوں کہ آج میرا کچھ، جب بھی درود کی محفلوں کا کچھ ہوتا ہے میرا گلا بیٹھ جاتا ہے، حالانکہ میں
کچھ بھی نہیں کھاتا ہوں مگر پتہ نہیں کیوں بیٹھ جاتا ہے بہرحال۔ تو آج کی رات ہمیں اپنے رب سے توبہ بھی کرنی ہے، اور جب ہم نے توبہ کرنی ہے تو ہم تجدید ایمان بھی کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ رات ہمارے لیے بہت انمول رات ہے، یہ شب برات ہے، چھٹکارے کی رات ہے۔ ہم اپنے گناہوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں، ہم اپنی مصیبت و پریشانیوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں۔ ہماری بہت ساری خواہشیں ہیں جو ہم اپنے رب سے بیان کریں گے۔ ہم اپنے رب سے دین دنیا آخرت اور قبر کی دولتیں مانگنا چاہتے ہیں، دولتیں چاہتے ہیں، اور اللہ ہم کو عطا فرمائے گا۔ تو آئیے اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے 2 منٹ تک آپ سب حضرات بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے۔ اب کلمہ طیبہ کا وچ فرمائیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے۔ اے الہ العالمین، ہم نے جو بھی کچھ پڑھا اس سب کا اجر ثواب ہمارے سلسلے کے جتنے بھی مشائخ الزام اور بزرگان دین ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، میں چاروں صحابہ اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام ازواج مطہرات اور تمام شہداء کربلا کی ارواح مبارکہ کو، اور ان تمام ارواح کو جو یہاں ہم میں جتنے بھی موجود ہیں، ہمارے بہن بھائی، ماں باپ، بیوی بچے، شوہر، اور جو بھی ہمارے احباب، اور بالخصوص جو خانقاہ میں آ کر درود شریف کی محفلوں میں حصہ لیا کرتے تھے، دامے درمے قدمے سخنے، ان تمام ارواح کو، ان تمام ارواح مقدسہ کو ہم سب کا عاجزانہ سلام پہنچے۔ اے الہ العالمین، ان تمام ارواح مبارکہ اور مقدسہ کی حرمت اور عظمت کے صدقے میں ہم سب پر اپنا کرم اور فضل خصوصیت کے ساتھ فرما دیجئے۔ اے اللہ، جو ہمارے لوائقین اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں، ان کو اپنی جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیجئے۔ اے الہ العالمین، ان تمام ارواح مبارکہ اور مقدسہ کی حرمت اور عظمت کے صدقے میں اور اس رات کے تقدس میں، اے الہ العالمین، ہم سب کے قلوب کو ماں صبا سے پاک اور اپنے پیار کے نور سے منور فرما دیجئے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ سب حضرات جس کو جو بھی درود شریف اچھا لگے، جو من کو بھائے، اتنی زور سے ضرور پڑھیے کہ آپ خود بھی درود شریف کو اپنے سن سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اللہم صلی علی سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عدد ما فی علم اللہ، صلاۃ دائما بدوام ملک اللہ۔ اے الہ العالمین، ہم سب کی جانب سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان کے ستاروں، چاند اور سورج کی کرنوں اور شعاؤں کے برابر درود اور سلام بھیج دیجئے۔ اے الہ العالمین، ہم سب کی جانب سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان مخلوقات کے برابر ان کی دل کی دھڑکنوں، پلک کے جھپکنے اور سانسوں کے برابر درود اور سلام بھیج دیجئے۔ اے الہ العالمین، ہم سب کی جانب سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سمندروں، دریاؤں، بارش اور شبنم کے پانی کے قطرات کے برابر درود اور سلام بھیج دیجئے۔ اے الہ العالمین، ہم سب کی جانب سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی تعداد میں درود اور سلام بھیج دیجئے کہ
کہ ہم سب پر آپ کا رحم کرم اور فضل خوش ہو جانے کے لیے وہ درود کافی ہو جائے۔ اے الہ العالمین، ہم سب کی جانب سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی تعداد میں درود اور سلام بھیج دیجئے کہ ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے دانستہ اور نادانستہ سب کی سب خطاؤں اور گناہوں کے معاف ہو جانے کے لیے وہ درود کافی ہو جائے۔ اے الہ العالمین، ہم سب کی جانب سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی تعداد میں درود اور سلام بھیج دیجئے کہ ہم سب کی وہ تمام دعائیں جو ہم اس محفل میں کریں گے وہ سب کی سب قبول ہو جانے کے لیے وہ درود کافی ہو جائے۔ اے الہ العالمین، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سب کی جانب سے اتنی تعداد میں درود اور سلام بھیج دیجئے کہ ہم ابھی جو تجدید ایمان کریں گے وہ تجدید ایمان قبول ہو جانے کے لیے وہ درود کافی ہو جائے۔ اے الہ العالمین، ہم سب پر اپنا رحم کرم اور فضل فرما دیجئے۔ میرے عزیز بھائیوں اور سامعین، دعا کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی تجدید بھی کریں۔ تو تجدید ایمان کے لیے میرے عزیز بھائیوں، آپ سب حضرات ایک مرتبہ الحمد شریف، ایک مرتبہ قل هو اللہ احد اور ایک مرتبہ کلمہ طیبہ کا پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب جیسے جیسے میں کہتے جاؤں آپ اس کو ریپیٹ کرتے جائیں۔ اے الہ العالمین، ہم سب تجدید ایمان کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں تیری وحدت کاملہ پر کہ تو وحدہ لا شریک ہے، تیرا کوئی ہم اثر نہیں ہے، نہ تجھ جیسا کوئی دوسرا ہے۔ اے اللہ، تو بزرگ اور برتر ہے، ہمارا معبود ہے اور ہم سب تیرے بندے ہیں۔ اے اللہ، میں ایمان لاتا ہوں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر، اور ایمان لاتا ہوں تمام انبیاء علیہ السلام پر، جنت اور دوزخ پر، تمام ملائکہ پر اور آخرت کے دن پر۔ اے اللہ، میں ایمان لاتا ہوں ہر اس چیز پر جس پر ایمان لانا ضروری ہے، اور میں ایمان لاتا ہوں اس بات پر کہ نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے بندے اور تیرے آخری رسول ہیں، اور ہم سب تیرے بندے اور تیرے محبوب کے امتی ہیں۔ اے اللہ، ہماری اس تجدید کو قبول فرمائیے اور ہماری توبہ کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ، ہم توبہ کرتے ہیں ہر خطا اور ہر گناہ سے،
اے اللہ ہم شرک نہیں کریں گے، اے اللہ میں بدعت نہیں کروں گا، اے اللہ میں شرک اور بدعت نہیں کروں گا، اے اللہ میں تیری ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا، اے اللہ میں چوری نہیں کروں گا، اے اللہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اے اللہ میں بلا وجہ قتل نہیں کروں گا، اے اللہ میں زنا نہیں کروں گا، اے اللہ تمام گناہوں سے پوری طریقے سے اے اللہ میں بچنے کی کوشش کروں گا، اے اللہ میری توبہ کو قبول فرما، اے اللہ میری توبہ کو قبول فرما، اے اللہ میرا کوئی گناہ ایسا نہ چھوڑیے جو آپ معاف نہ فرما دیں، اے اللہ میری کوئی خطا ایسی نہ چھوڑ دیں جو جس سے آپ درگزر نہ فرما دیں، اے اللہ میری توبہ کو قبول فرما لیں اور اپنا رحم کرم اور فضل میرے شامل حال فرما دے، اے اللہ میں نادم ہوں اپنی خطاؤں پر، اے اللہ میں شرمندہ ہوں اپنی حرکتوں پر، اے اللہ میں تیری رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہوا، اے اللہ آئندہ بھی کبھی تیری رحمت سے میں مایوس نہیں ہوں گا، مجھ پر اپنا رحم کرم اور فضل فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس تجدید ایمان اور اس توبہ کی قبولیت کا انعام ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو مبارک فرمائیے۔ آئیے اب ہم اپنی دعا کی طرف چلتے ہیں۔ اے اللہ نہیں اب میں دعا کروں گا، آپ لوگوں نے آمین کہنا ہے۔ اے الہ العالمین آپ نے ہم سب کو تجدید ایمان اور توبہ کی توفیق عطا فرمائی، ہم سب پر اپنا کرم اور فضل خصوصیت سے فرما دیجئے۔ اے الہ العالمین جو لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں آپ ان سے محبت فرمائیے۔ اے الہ العالمین ہمارے سب بگڑے کاموں کو بنا دیجئے، اللہ ہماری سارے پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، اے اللہ ہماری زندگی میں برکت عظیم عطا فرما دیجئے، اللہ ہمارے رزق میں برکت پیدا فرما دیجئے، اے اللہ اس محفل میں جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، اے اللہ اس محفل میں جو بھی کوئی مسئلہ لے کر کوئی تکلیف پریشانی لے کر حاضر ہوئے ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، اے الہ العالمین ہم سب پر اپنا رحم کرم اور فضل خصوصیت کے ساتھ فرما دیجئے، اے اللہ اس محفل میں جو بے اولاد ہے اپنے رحم کرم اور فضل سے ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دیجئے، اے الہ العالمین اس محفل میں اگر کوئی مقروض ہے ان کے قرض ادا ہونے کے اسباب پیدا فرما دیجئے، اے اللہ ہم نے کوئی ایسا جو مقدموں میں گرا ہوا ہے ان مقدموں میں کامیابی عطا فرما دیجئے، اے الہ العالمین ہمارے بچوں کو تعلیم حاصل کرنا آسان فرما دیجئے، ہمارے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا فرما دیجئے، اے اللہ والدین کو ان کے بچوں کے فرائض پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اسباب پیدا فرما دیجئے، اے اللہ وہ بچیاں جو اپنے رشتوں کے انتظار میں اپنے گھر میں بیٹھی ہیں اے الہ العالمین ان کے بہترین رشتے بھیج دیجئے، اے اللہ جن گھروں میں ناچاقی ہے بدمزگی ہے اے اللہ ان سب کے گھروں میں محبت اور پیار کا دور دورہ فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کے گھروں میں اپنی رحمت
اپنے کرم اور فضل کے نور سے ہمارے گھروں کو منور فرما دیجئے۔ اے الہ العالمین، ہم میں جو بے گھر ہیں اپنے فضل و کرم سے ان سب کو اپنی اپنی چھت عطا فرما دیجئے۔ اے الہ العالمین، ہم سب کی ان سب دعاؤں کو قبول فرما دیجئے جو ہم بھول گئے ہیں کرنا۔ اے الہ العالمین، ہم میں جو پریشان ہیں یا ہم میں جو مقروض ہیں یا ہم میں جو مریض ہیں یا کسی مشکل یا پریشانی میں مبتلا ہیں، اے اللہ تمام مشکلات، تمام پریشانیوں سے، تمام مصیبتوں سے، تمام امراض سے ہم سب کو اپنی امانت اور حفاظت میں دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کی مدد فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما دیجئے۔ اے الہ العالمین، اس شب مقدم، اس شب برات کی حرمت اور عظمت کے صدقے میں اے اللہ جو دعائیں کرنا ہم بھول گئے ہیں ان کو بھی قبول فرما دیجئے۔ جو دعائیں ہم نے کی ہیں اپنے رحم و کرم، اپنے فضل و کرم سے صدقے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہماری سب کی سب دعاؤں کو قبول فرما دیجئے۔ ہم پر اپنا کرم اور فضل فرما دیجئے۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا مالک الملک یا ذو الجلال والاکرام یا واسع الفضل اغفر لنا اغفر لنا اغفر لنا انک انت الغفور الرحیم یا واسع الفضل اکرم لنا اکرم لنا انک انت الاکرم الاکرمین یا مالک الملک یا ذو الجلال والاکرام یا واسع الفضل ارحم لنا ارحم لنا انک انت ارحم الراحمین یا رب العرش العظیم یا واسع الفضل ارزق لنا ارزق لنا انک انت خیر الرازقین یا ارزق الرازقین یا واسع الفضل انک انت سبحان اللہ الکریم سبحان اللہ وبحمدک سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ الکریم سبحان اللہ وبحمدک سبحان اللہ العظیم یا واسع الفضل بیدک الخیر انک انت علی کل شیء قدیر یا مالک الملک یا ذو الجلال والاکرام یا رب العرش العظیم تقبل منا انک انت السمیع مجیب الدعوات وتب علینا انک انت التواب الرحیم بلطفک بکرمک بفضلک برحمتک وبحرمت سید الانبیاء محمد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ 1 منٹ تک آپ سب بآواز بلند درود شریف پڑھتے رہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائما برحمت اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین ویا مالک الملک ویا ذو الجلال والاکرام۔ آپ سب حضرات کو آج کی رات اور اس میں کیے گئے عمل کی قبولیت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب درود پڑھتے ہوئے ایک دوسرے سے مصافحہ کیجیے۔